درود شریف اللہ کا محبوب عمل ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اپنی شان نشان کرتے ہیں اور اس کے پاک فرشتے بھی۔ یہ بہت عظیم عمل ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ خوش نصیب لوگ کون ہیں جنہیں اللہ پاک درود شریف پڑھنے کی توفیق دیتا ہے؟ آج کی زبردست ویڈیو میں ہم ان خوش نصیب لوگوں کا ذکر کریں گے کہ جنہیں اللہ پاک درود شریف جیسا نیک عمل کرنے کی سعادت نصیب فرماتا ہے۔ اب وہ خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ تو یہ ویڈیو اسی بارے میں ہے۔ اس بارے میں سب کچھ تفصیل سے سمجھنے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ فیوچر میں بھی ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ پیارے دوستو، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ کیا یہ محض رسم ہے، یا کوئی منتر یا وظیفہ یا کوئی اور چیز؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ درود شریف کوئی معمولی عمل نہیں، یہ تو وہ عمل ہے جو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اپنی شان نشان کرتے ہیں اور اس کے پاک فرشتے بھی۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اس عمل میں شامل ہونے کا حکم عام ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ احزاب آیت نمبر 56 میں فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اس آیت سے درود و سلام کی اہمیت واضح ہو گئی، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ درود شریف پڑھنے کی سعادت کس کو ملتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن لوگوں کو درود و سلام کے لیے چنتا ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں، اللہ پاک سچے دل والوں کو اس نعمت سے نوازتا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے سچے دل سے محبت کرتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں یہ روحانی تحفہ دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اب ذرا امیجن کریں، اللہ کے حکم پر عمل کرنا اور اپنے پیارے نبی کی محبت میں اللہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ اس مقدس عمل میں شامل ہونا، اور پھر اس کے عوض ایک کے بدلے 10 رحمتوں سے نوازے جانا کیسا زبردست اعزاز ہے۔ صاحب دانا اس کی قدر بخوبی سمجھتے ہیں، لیکن اس عمل کی توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی۔ جیسے نماز اور دیگر عبادات کی توفیق اللہ اپنے مخصوص بندوں کو دیتا ہے اور انہیں جن کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، تو اسی طرح درود شریف کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو دیتا ہے اور انہیں جو اس کے رسول سے سچی محبت کرتے ہیں۔ بس جب اللہ کسی کو درود شریف پڑھنے کے لیے چنتا ہے تو وہ انہیں اپنے اور اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے ساتھ خاص قربت کا سنہری موقع نصیب فرماتا ہے۔ جیسا کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ درود شریف پڑھنا محض انفرادی عمل نہیں ہے، یہ وہ عمل ہے جو اللہ اور اس کے فرشتے ہم وقت کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک الہی کنیکشن ہے۔ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ کے حکم کی تعمیل بھی ہوتی ہے اور اللہ اور اس کے پاک فرشتوں کے اس زبردست عمل میں شامل ہونے کی سعادت بھی پاتے ہیں۔ درود شریف پڑھنا ایک نعمت ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس خوبصورت نعمت کو عطا کرنے کے لیے اپنی حکمت سے چند چنیدہ لوگوں کو انتخاب فرماتا ہے۔ اب کیونکہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں، ایک اعزاز ہے، ایک تحفہ ہے جو اللہ ان لوگوں کو دیتا ہے جنہیں وہ اس کے لائق سمجھتا ہے۔ اللہ یہ سعادت ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جو اس کے سامنے عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جب کوئی شخص اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرے اور مشکل میں گلے شکوے کرنے کے بجائے صبر سے کام لے، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھے، شکر ادا کرے، تو اللہ پاک اسے اپنے قرب کی اور بھی زیادہ ذرائع دے کر جواب دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جڑنے کا سب سے بڑا طریقہ درود شریف ہے، جس سے نہ صرف زندگی میں برکتیں نازل ہوتی ہیں بلکہ دل و روح بھی پاکیزہ ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ خود کو کثرت سے درود شریف پڑھتے ہوئے پائیں تو مبارک ہو، آپ بہت خوش نصیب ہیں، کیونکہ درود شریف پڑھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں اور اس کی توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی۔ آپ کو یہ توفیق میسر ہے، اس لیے اس نعمت کے لیے اللہ کا خوب شکر ادا کریں اور خوب کثرت سے درود شریف پڑھتے رہیں، کیونکہ اس نے آپ کو اسلام کے سب سے بابرکت کاموں میں سے ایک کے لیے منتخب کیا۔ ورنہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کی زندگیاں گزر جاتی ہے اور درود شریف پڑھنا نصیب نہیں ہوتا۔ درود شریف کی توفیق کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک دل کا انتخاب فرماتا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے سچے دل سے محبت کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ انہیں اس کی توفیق دیتا ہے۔ جب اللہ کسی کو توفیق دے
تو ان کے قلوب کو عبادات کے لیے کھول دیتا ہے۔ درود شریف پڑھنا اس کی قربت کا دروازہ ہے۔ یہ اللہ کی بے پناہ رحمت میں سے ہے کہ وہ بعض دلوں کو اس خوبصورت عمل کے لیے چن لیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ مسلسل نیک اعمال اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی اور تلاوت قرآن حکیم کا اہتمام کرتے ہیں، انہیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ عمل ہمارے قلوب کا رخ اللہ کی طرف موڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ان کا قرب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنے کی خواہش پیدا کرتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ بہترین لوگوں کو بہترین اعمال کے لیے چن لیتا ہے۔ شکر گزار لوگ ایک اور خوش نصیب گروہ ہیں جنہیں درود شریف پڑھنے کا تحفہ نصیب ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، خواہ وہ خوشی کی حالت میں ہوں یا غم میں ہوں، یا کسی بھی حال میں ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ان کی زبان درود شریف کے ورثے سے آراستہ ہوتی ہے۔ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اسلام کے خوبصورت تحفے پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کثرت سے استغفار کرنے والوں کو بھی درود شریف کے لیے چنتا ہے۔ جب آپ عاجزی کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں اور اس کی بخشش مانگتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، تو وہ آپ کو اپنی نعمتوں کے دروازے کھول کر انعام دیتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے بہتر اور کیا نعمت ہے؟ اس لیے سب سے بڑی نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا شرف ہے، اور خاص کر عاشقان رسول کو درود شریف پڑھنے کی خاص توفیق نصیب ہوتی ہے۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں، وہ فطری طور پر درود شریف پڑھنے کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں۔ ان کے دل جب تک درود شریف نہ بھیجیں چین سے نہیں رہتے۔ جب بھی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اضافہ اور اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ تو پیارے دوستوں، اگر آپ خود کو کثرت سے درود شریف پڑھتے ہوئے پائیں تو جان لیں کہ آپ کا شمار اللہ کے برگزیدہ بندوں میں ہوتا ہے۔ یہ آپ کے لیے اللہ کی رحمت اور محبت کی نشانی ہے۔ اور اگر آپ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ایک بننا چاہتے ہیں جنہیں درود شریف کی توفیق ملتی ہے، تو آج ہی کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کریں۔ اپنے دل کو لوگوں کے حسد، کینے، بغض، نفرت سے پاک رکھیں۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ کریں اور اخلاص کے ساتھ خوب درود و سلام پڑھیں۔ اسے تحفہ سمجھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ تحائف انہیں دیے جاتے ہیں جن سے محبت ہو، کوئی رشتہ ہو، کوئی تعلق ہو۔ جیسے تحائف ہر راہ چلتے کو نہیں دیے جاتے، اسی طرح درود شریف بھی ایک روحانی تحفہ ہے جس کا شرف اللہ کسی کسی کو دیتا ہے۔ اگر آپ اس زبردست روحانی تحفے کے اہل بننا چاہتے ہیں تو روزانہ صبح و شام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود و سلام پڑھنا شروع کریں۔ انشاءاللہ آپ بھی ان لوگوں میں شمار ہوں گے جنہیں اللہ پاک درود شریف پڑھنے کے لیے چن لیتا ہے۔ درود شریف اللہ کا بہت محبوب عمل ہے۔ اس کی خوب کثرت کریں اور اپنی زندگیوں میں سے شامل کریں۔ پھر جو آپ کی زندگی میں تبدیلی آئیں گی نا، آپ گمان نہیں کر سکتے، اللہ پاک آپ کی زندگی بدل دیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی تو درود شریف پڑھ کر کومنٹ میں ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھ دیں، اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ درود شریف پڑھنے والے بنیں اور ہر طرف درود کی مہک پھیل جائے، اور اللہ پاک ہمارا بھی شمار ان لوگوں میں کرے جو دین اسلام کو پھیلانے والے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر بکثرت درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے فضل و کرم سے فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے امداد و نصرت فرمائے، آزادی دے، ظالموں کو نیست و نابود کر دے، خانہ کعبہ، بیت المقدس، مسجد نبوی کی ہر سمت سے حفاظت فرمائے، کفار کی سازشوں کو انہی پر الٹ دے۔